اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے آج ہم پڑھیں گے۔ افغیر، آ حرف استفہام ہے، حمزہ استفہام ہے۔ فا آپ کو پتا ہے حرف ہے۔ آ کیا، فا تو، غیر علاوہ سوائے، دینی دین، اللہ اللہ، دین اللہ، تو پھر یہ مرکب ہو گیا اللہ کا دین، مرکب اضافی ہے۔ اضافت کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک چیز کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا، جیسے اسد کی کتاب، بچی کی گڑیا، اسلم کا گھر، یہ اضافت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ظاہر کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ تو وہ مرکب جو تعلق کو ظاہر کر رہا ہو مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ دین اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دین، تو تعلق ہے نا دین کا اور اللہ کا، تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، ابھی بس اتنا ہی سمجھیے، پھر اس کے اصول، یہ کس شکل میں بنتا ہے، پہچان، وہ انشاءاللہ بعد کی بات ہے۔ ابھی صرف جان پہچان کر لیں تاکہ پھر جب ہم کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ ابھی آپ نے مرکب جاری پیچھے کیا نا، وہ مرکب جس کے ساتھ حرف جر آئے اور وہ اس کو زیر دے دے، وہ مرکب جاری ہوتا ہے۔ اب یہ مرکب اضافی ہے۔ آ کیا، فا تو، غیرہ سوائے، دین اللہ کے، دین اللہ اللہ کے دین کے، یا بغونا وہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مضارع کا صیغہ ہے، غائب کا ہے، یا بغونا وہ تلاش کرتے ہیں۔ ابتغاء کا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ ابتغاء، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ ایک لفظ تو بغیون ہے نا، بغاوت، اور ایک ہے ایفرٹ کرنا، بہت کوشش کرنا کسی چیز کو پانے کے لیے، اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کرنا کسی چیز کو پانے کے لیے، اس کے لیے پھر لفظ آتا ہے ابتغاء۔ یہ ابتغاء سے ہے۔ یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، صرف بیٹھ کر دل میں نہیں سوچتے، کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ روٹ وہی ہے، بے غین، یہ اس سے ایک تو بغاوت کا لفظ بن گیا نا، بغی ان سے بنا، ایک یبغی بنا، چاہنا، تو خالی بیٹھ کر نہیں چاہنا، وہ تو پھر تمنا ہوتی ہے نا، دل میں آرزو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آرزو نہیں ہے خالی، یہ ہے زندگی کا وہ مقصد جس کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، انتہائی کوشش کرنا، پوری محنت صرف کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پھر ابتغاء کی ٹرم بنتی ہے۔ یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں حاصل کرنے کے لیے کیا؟ افغیر دین اللہ یبغونا، کیا وہ اپنی ساری کوششیں اس راہ میں لگا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسرا دین تلاش کر لے؟ سمجھ آئی سینٹنس کی؟ افغیر دین اللہ یبغونا، کیا وہ اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں، ساری محنت لگا رہے ہیں، اپنے ذرائع، اپنی عقل، سب کچھ انہوں نے پٹ کیا ہوا ہے، اور آؤٹ پٹ کیا چاہتے ہیں؟ غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے سوا کوئی اور قانون، کوئی اور نظام، کسی اور کا حکم، کسی اور کی حکومت، اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ کون؟ اہل کتاب، یہود، اور یہود کی ریکھا دیکھی عیسائی۔ عیسائی خود کام کم انہوں نے کیا اسلام کے خلاف، انہیں استعمال کیا گیا، آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چالیں چلنے والا ہے، جو گیم کھیلنے والا ہے، شطرنج کا اصل کھلاڑی ہے، وہ تو یہود ہے۔ تو یہ خصوصیت سے یہود کے بارے میں، اور پھر ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے دین کی بجائے
دین کو بگاڑنے کے لیے کوئی کام کر رہا. تو اللہ رب کریم کہتے ہیں پوری کوششیں کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو, ذرائع استعمال کر رہے ہو, عقل استعمال کر رہے ہو, افرادی قوت استعمال کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو کس راہ میں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین بناؤ, کوئی اور قانون دنیا میں نافذ کرو. کوششیں بہت کی ہیں یہود نے. آپ یہود کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مسلسل ہمارے جو اب 1450 سال کا زمانہ ہو گیا ہمیں, تو یہ 1450 سال یہود کی مشقت آپ دیکھیں. مسلمانوں کے عروج کے ساتھ وہ مسلسل کوششیں کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کی سازشیں نے اور ہمارے نکمے پن نے ہمیں ناکامی سے دوچار کیا. تو اب آ کر کوئی 100-150 سال سے ان کو تھوڑی سی کامیابیاں ملنی شروع ہوئی ہیں. ان کی کامیابیاں زیادہ نہیں ہیں, اصل مسئلہ وہی ہے, ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا, ہماری ناکامیوں کی داستان طویل ہو گئی ہے. تو ان لوگوں نے بہت طویل مشقت کی, فارغ نہیں بیٹھے, بہت قربانیاں دی, مال لگایا, اپنے یعنی کہ قربانیاں دی, اپنے آرام کی, اپنے مقاصد کی, اپنی اولادوں کو لگایا, سب کچھ کیا. دنیا کو انہوں نے چکر میں ڈال دیا اپنے مقصد کے حصول کے لیے. مگر ان کا مقصد کیا ہے, جس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے اللہ کے نظام کو ہٹا دینا اور اللہ کے نظام کے سوا کسی دوسرے نظام کو قائم کرنا. اور انسان کو دنیا میں اللہ نے خلیفہ بنایا تو کس مقصد کے لیے کام کرنا لازم کیا انسان پر؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. انہوں نے شیطان کی بات مان کر اپنی پوری قوتیں اللہ کے دین کو ہٹانے میں لگا دی. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سر توڑ کوششیں کر رہے ہو, مشقت کر رہے ہو, شدید کاوشیں کر رہے ہو, قربانیاں دے رہے ہو, صرف اس لیے کہ میرے دین کو شکست دے سکو, میرے دین کو ہٹا کر کوئی دوسرا دین لا سکو. وَلَهُ, اسی کے لیے, باپ کو پتا ہے حرف ہے, حرف عطف ہے. لہو, اسی کے لیے ہے, اسلامہ, تابع فرمان, جھکا ہوا, مطیع, زیر حکم, سین لام میم سے ہے نا, اسی سے اسلام بنتا ہے, اسی سے سلیم بنتا ہے, اسی سے سلام بھی بنتا ہے. بالکل. تو اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطیع فرمان. نام بھی رکھتے ہیں نا, فرما بردار, اچھا نام ہے. من, جو, فی میں, السماواتی, آسمان, وا اور الارضی, زمین. یہ دیکھیں واو حرف عطف ہے. عطف کیا کرتا ہے؟ دو ناموں کو یا دو جملوں کو ملاتا ہے. تو السماواتی والارض کو ملا دیا نا اس نے, اس لیے یہ حرف عطف ہے. بعض اوقات یہ حرف جر بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ حرف عطف ہی ہوتا ہے. اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اسے اسی طرح سے, اور حرف عطف ہی کہتے ہیں, آسمان و زمین, ہے نا. تو اسی معنی میں عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اسی کے لیے ہے فرما بردار جو کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے. توعن, خوشی خوشی. توعن کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی. تو واو عین روٹ ہے, خوشی خوشی کام کرنا. وا اور کرہن, ناپسندیدگی کے ساتھ. کاف رے ہے, اکراہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. جی بالکل, کراہت, مکروہ, سب اسی سے ہیں. تو ان سے آپ ایک دو لفظ استعمال کرتے ہیں مگر ذرا بہت اردو معلیٰ میں. تتو کا لفظ کبھی پڑھا ہے؟ تتو, جو حج کے ساتھ عمرے سے بھی تتو کرے. تے, توئے, واؤ, این, وہ ہوتا ہے فائدہ اٹھانا, خوشی خوشی فائدہ اٹھانا, خوشی خوشی حصہ لینا. اچھا, متوے کا لفظ سنا؟ جی 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 جی, سعودیہ میں ہوتے ہیں. ایک آپ کو پتا ہے وہاں پر شرطے ہوتے ہیں, اٹ مینس پولیس فورس, اور ایک وہاں متوے ہوتے ہیں. جی, متووں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دین پر چلانا. وہ متوا اسی سے ہے, میم توئے واؤ این, متوا. کیا مطلب ہے؟ خوشی خوشی دین پر چلانے والی. ٹھیک ہے, تو یہ توئے واؤ عین کا مطلب ہے خوشی سے, رضامندی سے, خواہش سے. اور کاف رے ہے, کر سے مراد ہے مجبوراً.
تو اللہ فرما رہے ہیں زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، چاہے فرما برداری خوشی سے کرے چاہے مجبوری سے کرے، کرنی پڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا، مان لو ورنہ منوا لیے جاؤ گے، وہی بات کہی جا رہی۔ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے دین کو ہٹا کر کوئی دوسرا دین تلاش کرنے میں اپنی پوری ایفرٹس پٹ کیے ہوئے ہیں، اپنے ذرائع استعمال کر رہے ہیں، یہ مجھے شکست دینا چاہتے ہیں، مجھے ہرانا چاہتے ہیں، حالانکہ میں تو وہ رب کائنات ہوں کہ سب مخلوقات میری پیدا کرتا ہے، جو کچھ دنیا میں ہے وہ میرا پیدا کرتا ہے، اور جو میرا پیدا کرتا ہے وہ میرے تابع فرمان ہے، چاہے ہنسی خوشی مانے چاہے نہ خوشی مانے، ماننا پڑے گا۔ ایک مومن ہنسی خوشی مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شیطان کسی بندے کے پیچھے لگ گیا، کسی کے بھی پیچھے لگ گیا، سب کے پیچھے ہی لگتا ہے، اب اللہ نے اسے بچا لیا، ٹھیک ہے، وہ بندہ نیک ہے، اپنے رستے پہ برقرار رہا، شیطان ہار مان جاتا ہے سٹیج پر آ کر، خوشی سے مانتا ہے نہیں، لیکن ماننا تو پڑتا ہے نا، ہاں، پھر اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اللہ کی سب کو ماننی پڑتی ہے، چاہے خوشی سے مانے چاہے رو دو کے مانے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے گمان ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، میں نے قرآن کلاس آغاز کر دی، میں نے لوگ اکٹھے کر لیے، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اس میں برکت اللہ کریم ڈالتے ہیں، توفیق اللہ پاک دیتے ہیں، تو پھر فائنلی وہی ہوتا ہے جو اللہ رب کریم چاہتے ہیں۔ اب بات کیا ہے، دنیا میں ہم انسان سبب ہیں، ذریعہ ہیں، اور ہمارے انہی اعمال کی بنا پر ہمیں جنت اور دوزخ کے فیصلے ملنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ارادہ و اختیار دیا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ رب کریم بیچ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، ہمیں دیا ہوا اختیار، جاؤ کام کرو، کوئی بات نہیں۔ جب اللہ رب کریم کی حدود جو ہے نا ہم کراس کرنے لگتے ہیں، پھر آتا ہے اللہ کی طرف سے حکم، اب ان کو روکو، اب یہ زیادہ حد پات کر رہے ہیں۔ جب ہم طاغوت کی حد تک بڑھنے لگتے ہیں نا، پھر روکا جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں پر اللہ کریم اس طرح نہیں روکتے، پھر بندوں کو بندوں کے ذریعے روکتے۔ لیکن جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، بے شک ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہے ہیں، مگر ارادہ اور اختیار بھی اللہ نے دیا نا، تو اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے ہم، یہ صرف اللہ نے آزادی دے رکھی ہے تاکہ ہمارے کاموں کے مطابق ہمیں انعام کیا جائے، ہمیں آزادی ہے، ہم اپنے کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پہنچ سے باہر ہیں، یا اللہ ان چیزوں کو روک نہیں سکتا، یا اللہ مجبور محض ہو گیا ہے، معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی کا فیصلہ ہے کہ اس کو اتنی ڈھیل دی جائے، اتنا عرصہ اس کا دنیا میں ہے، اس کو چھوٹ دی جائے۔ اگر اللہ چاہے تو آج ابھی اسی وقت جس کو چاہے روک لے، جس کو چاہے، لیکن اللہ رب کریم نے کچھ کام ہم پہ چھوڑ رکھے ہیں جن کی بنا پر ہمارے فیصلے بھی ہونے، تو یہ چھوٹ بھی اللہ کے حکم کے تحت ہی ہے۔ یہ گمان کرنا کہ ہم نے بڑی کوئی کامیابی لے لی، یا جیسے یہ سمجھنا کہ جی یہود اگر اتنے عرصے سے کوششیں کر رہے تھے، اب دیکھیں وہ سٹیج آ گئی، ہماری زندگی میں وہ سٹیج آ گئی کہ آج وہ علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بحیثیت خود مختار ریاست کے تسلیم کیا جائے۔ یہ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ کیا کوئی دو چار یہودی ریاستیں بن گئی ہوئی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ نہیں، اور مسلمان ممالک تو بہت سارے ہیں، تو پھر یہ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ یہود کی طاقت کو نہیں، مسلمانوں کی کمزوری کو، مسلمانوں کی کمزوری کو۔ اللہ رب کریم کا حکم جب آئے، اللہ صرف ایک حرف کن سے یہود کا خاتمہ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب کریم نے دنیا کے معاملات ہم پر چھوڑ رکھے ہیں نا۔ اب جو جس راہ میں کوشش کر رہا ہے وہ اس کا عمل ہے، اسی اعمال نامے کی بنا پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ اس لیے اللہ رب کریم نے یہ فیصلہ رکھا کہ انسانوں کو آزاد اختیار اور ارادہ دیا جائے گا۔ جب تک دنیا تباہی کی طرف نہیں بڑھتی تب تک اللہ رب کریم انٹرفیئر نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، چلو شاید یہ ٹھیک ہو جائے، شاید یہ اپنے رستے پر واپس آ جائے، یاد دہانی آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے فائنل ڈیسیژن تب آتا ہے جب کوئی بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی رب کریم یہاں بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت آفت مچائی ہوئی ہے اللہ کے دین کو شکست دینے کے لیے،
پوری کوششیں کر رہے ہو اور تم یہ بھول گئے ہو کہ میں رب کائنات ہوں، دنیا کی ہر چیز میرے حکم کی پابندی کر رہی ہے، چاہے یہ پابندی وہ خوشی سے کرے، چاہے یہ پابندی وہ رود ہو کر کرے، تو میں اگر چاہوں تو ایک حرف کون سے نقشہ حیات بدل جائے، لیکن میں نے کرنا نہیں، کیونکہ اسی محنت کے اوپر ہمارے نتائج کا انحصار ہے۔ قیامت کے دن پاس ہونے کا فیل ہونے کا انحصار اسی اعمال نامے پر ہے، اسی لیے اللہ رب کریم نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہاں مانے آپ کو سمجھ آئے، ان دونوں باتوں میں آپ نے ریلیشن قائم کر لیا کہ پہلی بات اللہ رب کریم نے کہی کیا تم اللہ کے دین کے سوا دوسرا دین تلاش کر رہے ہو، اور پھر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سلسلہ کلام توڑ کر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا فرما بردار ہے، چاہے وہ خوشی سے فرما برداری کرے چاہے ناخوشی سے کرے، لیکن یہ دونوں باتیں ریلیونٹ ہیں اور ان کے اندر ریلیشن یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ تمہارے اعمال نامے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے مجھے شکست دے دی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، یہ مت سمجھو کہ تمہارے یہ سب کرنے کا سبب یہ ہے کہ میں روک نہیں سکتا، یہ بات نہیں ہے، میں نے موقع دے رکھا ہے، تمہارے اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، صرف اس وقت میں انٹرفیئر کرتا ہوں جب کوئی بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے انٹرفیئرنس آتی ہے، ورنہ جو ہو رہا ہے وہی تو اعمال ہے، اسی پر تو فیصلے ہونے ہیں افراد کے، اقوام کے۔ تو اسی سارے سین کو حقیقی شکل میں آزمانے کے لیے تو ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ جنت میں جا کر ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے یا طاغوت کا طریقہ اختیار کریں گے، یہی تو ٹیسٹ ہے۔ تو یہ اللہ رب کریم کی معاذ اللہ کوئی ناکامیابی نہیں ہے، اللہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے نا۔ جو اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ جی بس دنیا تو برباد ہو گئی، خراب ہو گئی، کبھی استحکام نہیں ہو سکا، کبھی امن نہیں آ سکا، کبھی دین کا نظام قائم نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہوتا، یعنی کس وجہ سے، اللہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ہم اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ بات یہ ہے اللہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے، اللہ رب کریم کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت اللہ پر اثر انداز نہیں ہوتا، اللہ کسی چیز کے لیے منتظر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب کریم نے ہمیں ٹرائل کے لیے یہاں بھیجا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو ثابت کریں جنت کا اہل، اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور اسی جانچ کے زیر اثر ہم گزر رہے ہیں۔ وہ جو امتحان کا لمحہ ہے نا ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں۔ اب اس امتحان میں جو پاس ہوگا اپنے ارادے اور مرضی سے پاس ہوگا، جو فیل ہوگا اپنے ارادے اور مرضی سے فیل ہوگا۔ اللہ بات بات پر انٹرفیئر نہیں کرتے۔ آپ جب ایگزامینیشن ہال میں آتے ہیں، ٹیچر آپ کو پیپر دیتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، بات بات پہ آگے کہتے ہیں یہ سوال غلط کر رہے ہو، یہ سوال غلط کر رہے ہو۔ آپ کا ٹائم ہے 3 گھنٹے ہے، چاہے لکیریں لگاؤ، چاہے سو جاؤ، چاہے پیپر حل کرو، چاہے نقل مارنے کی کوشش کرو، جب تک کوئی انتہائی شدید حرکت نہیں کرتا ایگزامینر آ کر اس کو نہیں چھیڑتا۔ کہ چھیڑتا ہے؟ اگر کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی نقل کر رہا ہے یا کوئی بہت اس نے کتاب ہی نکال لی ہے تو پھر اور بات ہے، وہ حد توڑنا نا، پھر وہاں آ کے ایگزامینر پکڑ لیتا ہے۔ اس میں بھی پھر بعض اوقات کیا اکثر بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ نقل کرنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں 10 منٹ ان سے پیپر لے لیتے ہیں، پھر پیپر پکڑا دیتے ہیں، ری اٹیمپٹ کرو، یہ نہ کہنا کہ ہمیں فیل کر دیا ہے نا، ایسے حجت پوری ہو جائے۔ جب انسان استاد ہو تو اتنا حوصلہ ہو تو وہ تو رب کائنات ہے، اس نے بھی ہمیں امتحان گاہ کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں وہی ہمارا ٹیسٹ ہے، اسی کے بنا پر جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس نے پھر اس دنیا میں جو ہمارے امتحان کا ٹائم رکھا نا پیپر کا، اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتا بار بار آ کے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ اس نے ایک سلیبس دے رکھا ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور ساتھ ٹیچرز بھی دے رکھے ہیں، علماء۔ ایسی بات نہیں کہ علماء نہیں ہے، بہت اچھے اچھے علماء موجود ہے، بڑا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے، ہر رنگ کے عالم موجود ہیں، لیکن بہت اچھے اچھے علماء ہیں۔ اب ان علماء سے آپ گائیڈنس بھی لیں، قرآن و سنت کے ساتھ ٹیلی بھی کریں، اور اپنے راستے چلتے چلے جائیں۔ جب تک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی نا، اللہ کی طرف سے انٹرفیئرنس نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کرنے دو پیپر، سکون سے جو کر رہے کریں۔ ہم نے علم بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا، اور علماء بھی دے دیے، اب مرضی ان کی ہے نا، چوائس ول بی یورز، آپ کی چوائس ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، چوز یور وے۔
تو یہ کوئی بے بسی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل ثابت کریں، یہ اس لیے ہے۔ اب اس جو ایک بغاوت کا ماحول ہے، ایک اللہ کے دین سے فرار کا ماحول ہے، اس کے اندر کام کرنے کی اپنی اہمیت، جتنی سرکشی ہوتی ہے اتنا کام کرنے کا اجر بڑھتا جاتا ہے نا؟ جس زمانے میں جو نیکی جتنی مشکل ہو اس کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے جو نیکی کرنا جتنا مشکل ہو اس کے لیے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اتنا زیادہ صبر کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں حق بات کہنا، حق رستے پہ چلنا بہت مشکل ہے نا؟ سارے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، عشق میں دل پہ کڑی اس کے بھی گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ تو اگر یہ ہم اس سے مراد اللہ رب کریم کا راستہ لیں تو بالکل صحیح، 100% صحیح بات ہے۔ جس دن آپ قرآن کی بات کرتے ہیں لوگ وہ پتھر اٹھاتے ہیں تو مرتے دم تک نہیں چھوٹتے لوگوں کے ہاتھوں سے، ہے نا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے وہ دور آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ایک جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو ایسا ہی ہے نا، آپ جیسے ہی قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہے نا؟ یعنی ہر کسی نے اپنے اپنے نام دے رکھے، کوئی نہیں سنتا، آپ کے انتہائی قریبی بھی نہیں سنتے، وہ بھی اعتبار نہیں کرتے، اور نہ قرآن و حدیث کو پڑھنے پر راضی ہوتے۔ آپ دلیل سامنے رکھتے ہیں، وہ دلیل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب امتحان ہے۔ اب اس امتحان کے اندر جو دلیل پر کھڑا ہو جائے، اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرے، اس کے مقابل کوئی نہیں۔ مجاہدین کے جو فضائل نہ پڑھیں آپ نے بہت دفعہ سنے، ہے نا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں جاگے، ہے نا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پیر کو اللہ کی راہ میں غبار آلود کیا گیا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، ہے نا؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیسہ سب سے افضل ہے، وہ دینار سب سے افضل ہے جو یا اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا جائے، یا جہاد کے لیے سواری پر خرچ کیا جائے، یا مجاہدین فی سبیل اللہ پر خرچ کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جہاد کے لیے جو سواری تیار کی گئی، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کا کھانا پینا اور لید وغیرہ سب کچھ تولا جائے گا نامہ عمل میں۔ آج آپ پیٹرول وغیرہ کے ساتھ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو جہاد کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ کیا صرف جنگ کرنا؟ نہیں، جنگ اس کی ایک فارم ہے۔ جب جہاد آتا ہے تو وہ واسط معنوں میں آتا ہے، جب قتال آتا ہے وہ محدود معنوں میں آتا ہے۔ قتال یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا عظیم ترین جہاد ہے، لیکن ایک شکل ہے جہاد کی۔ جب لفظ جہاد آ جاتا ہے تو اس میں ساری کوششیں آ جاتی ہیں۔ تعلیم پھیلانا، قرآن کو عام کرنا، لوگوں کو سمجھانا، واپس پلٹا کر لانا، سب جہاد ہے۔ اس کی روٹ ہے جیم ہے دال، اس سے لفظ بنتا ہے جد و جہد، جو آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، بہت کوشش کرنا۔ تو یہ بھی جہاد ہے کہ لوگوں تک قرآن پہنچایا جائے اس وقت میں جبکہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا فہم کے ساتھ عام مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں۔ یہی ہے نا تعلیم۔ عام مسلمان کو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں دیا گیا، صرف ثواب کی خاطر پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہی نقطہ نظر ہے نا، جو کہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، مگر یہی بات سکھائی جاتی ہے۔ تو اس وقت میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر یہ جہاد کیا، قتال تو زندگی میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جنگیں کی، لیکن ہمیشہ تو حالت جنگ میں نہیں رہے، لیکن قرآن ہمیشہ پڑھایا، دن رات ہر وقت قرآن کی تعلیم دی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ مستقل جہاد تھا قرآن کی تعلیم دینا،
تو یہ بھی جہاد ہے. اللہ کی راہ میں کھڑے ہونا یہ بھی جہاد ہے. اپنے نفس کی اصلاح کرنا یہ بھی جہاد ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے گروہ کو جو جہاد پر بھیجے گئے تھے, کسی سریا پر بھیجے گئے تھے, جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر استقبال کیا کہ تم لوگوں کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آنا مبارک ہو. ویسے تو سب سے افضل جہاد در حقیقت قتال ہی ہے, لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنی نفس کی اصلاح کو اور قرآن کی تعلیم دینے اور لینے کو جہاد اکبر کہا؟ کیونکہ وہ ہر وقت جاری رہتا ہے. جنگ بہرحال چند روزہ ہوتی ہے, انسان اپنے اوپر پابندی قبول کر لیتا ہے, لیکن یہ جہاد ہر وقت ہے. کوئی ٹائم آپ اس سے باہر نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہ میں آپ کے ہونے تک مجاہد فی سبیل اللہ ہوں اور جب آپ تشریف لے جائیں تو میں ہر پابندی سے آزاد ہو گئی. ایسے نہیں ہو سکتا. جو کام کر رہا ہے وہ ہر وقت کام کر رہا ہے, کوئی ٹائم آف نہیں ہے. وہ سو بھی رہا ہے تو سونے سے پہلے بھی اپنے جو اس کے فرائض ہیں وہ پورے کر کے سویا, اور سنت پہ جو اس نے عمل کیا تو پھر اس کا سونا بھی باعث اجر ہے. اور وہ بھی ایک جہاد کی یعنی حالت ہے کہ اس میں اسٹرینتھ آئے گی سو کر, اور صحت بہتر ہوگی تو وہ کام کرے گا. اسی لیے تو کہا گیا کہ مومن کا سونا بھی اور کھانا بھی, پینا بھی, آرام کرنا بھی سب ثواب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنی صحت کا خیال بھی اس لیے رکھتا ہے کہ میں اپنا کام کر سکوں. تو اللہ کی راہ میں کام کریں یا نہ کریں یہ اختیار ہے. یہ اختیار اللہ نے دیا ہے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ معاذ اللہ کے کوئی معاملات بس سے باہر ہو گئے. اللہ نے بنایا تو تھا ہمیں نیکی کے لیے اور ہم لگ گئے برائی پر, اب اللہ سے کوئی معاذ اللہ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے معاملات کی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سب میرے پابند ہیں. خوشی سے نہیں مانیں گے میں حکم سے منوا لوں گا. میں نے تم لوگوں کو جو آزادی دے رکھی ہے یہ میری ہی مشیت ہے, میرا ہی ارادہ ہے. اب اس آزادی کا تم اچھا استعمال کرو یا برا کرو, لوٹ کر تو میرے پاس آؤ گے, تب دیکھا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟